عالی جناب احمد بلالہ صاحب، ہمارے نیشنل سپوکس پرسن جناب عاصم بخار صاحب، میرے مجلسی رفقا، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور میں آپ تمام کے درمیان میں اس بات کی گزارش کرنے آیا ہوں کہ 21 اکتوبر کے دن آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اپنے ووٹ کا استعمال اس کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اگر آپ کو اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کے امیدوار جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ممبا دیوی کے اسمبلی حلقے سے شیو سینا کی کامیابی کو روکا جائے تو بہت ضروری ہے کہ آپ تمام حضرات، بزرگ، میرے نوجوان ساتھی اور ہماری ماں اور بہنیں متحدہ ایک فیصلہ کر کے اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں، کیونکہ ایک آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ ممبا دیوی اسمبلی حلقے میں بہت سے مسائل کے انبار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کئی بلڈنگیں گرتی ہیں، صاف پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے، انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک نئے شخص کو اور ایک تجربے کار شخص کو دوبارہ اس اسمبلی حلقے کی خدمت کا موقع دیں۔ جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ماضی میں یہاں پر اس حلقے کی نمائندگی کی اور یہاں پر خدمت بھی انجام دی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ ان کو خدمت کا موقع دیجیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو کام یہاں پر بنیادی کام زیر تکمیل ہے، محترم جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب ان پورے کاموں کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مہاراشٹرا میں جلگاؤں میں وزیر اعظم نے ایک انتخابی جلسے سے مخاطب ہو کر یہ کہا، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں دوبارہ ٹرپل طلاق کے قانون کو ختم کر کے دکھاؤ۔ ہم وزیر اعظم کو بتانا چاہیں گے کہ ٹرپل طلاق کا قانون جو آپ نے بنایا وہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس 300 اراکین پارلیمان ہے، آپ نے لوک سبھا میں اس کو پاس کروا لیا۔ راجیہ سبھا میں کیونکہ کانگریس انتشار کی کیفیت میں ہے اور کانگریس کو خود نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، اور جب راجیہ سبھا میں ٹرپل طلاق کا بل آیا تو کانگریس پارٹی نے ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہر سیاسی پارٹی کی طرح وہ اپنے ایم پیز کو ایک وپ جاری کر دے کہ آج کے دن آپ کو راجیہ سبھا میں موجود رہنا ہے، اس بل کے خلاف آپ کو ووٹ دینا ہے۔ کانگریس پارٹی نے وپ کو جاری نہیں کیا، اور کانگریس پارٹی کی تائیدی جماعت جس کے ساتھ مل کر 15 سال تک انہوں نے مہاراشٹرا میں حکومت کی، راشٹر وادی کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر جناب شرد پوار صاحب غائب تھے۔ یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اس قانون کو مینیج کر کے پاس کر دیا گیا۔ یہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ قانون ہمارے آئین میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا سیکشن ہے اس کے خلاف ہے، یہ قانون مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے۔ اس قانون سے اور مسلم مہیلاؤں کا استحصال ہوگا، مگر وزیر اعظم جب چیلنج کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہندوستان میں ایک مرد کھڑا ہو کر ان کے اس چیلنج کا جواب دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے اس سے اور مسلم مہیلاؤں سے ناانصافی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس کے ذریعے سے طلاق دیتا ہے
جو بالکل غلط ہے، گناہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر اگر عورت کمپلین کرتی ہے اور جب کورٹ میں مسئلہ آئے گا تو کون اس معصوم خاتون کی طرف سے کھڑے ہو کر عدالت میں کھڑے ہو کر بتائے گا کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ اس نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کو استعمال کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنا گندا قانون بنایا گیا کہ آپ اگر کورٹ کسی کو سزا بھی دے دیتا ہے تو سزا کا جو کنسپٹ ہے مسلمانوں کے لیے قانون بنایا گیا، اور اگر کوئی دوسرے قانون میں کسی غیر مسلم کو سزا کورٹ دیتا ہے تو وہاں پر 1 سال کی سزا اور یہاں پر 3 سال کی سزا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے شاطر دماغ کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی شخص کو جیل ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے کمپلین کے اوپر اور کورٹ اس کو سزا دے دیتا ہے، اگر وہ شخص 2 سال کے بعد بھی جیل سے نکلتا ہے تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی، اور مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیل سے جب شوہر نکلے گا تو بیوی جیل کے سامنے کھڑے رہے گی پھول کا ہار لے کر اور کہے گی کہ بہاؤ پھول برساؤ، میرا محبوب 2 سال کے بعد آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا قانون ہے یہ؟ کیوں وہ عورت کو، کیوں وہ خاتون کو اس مرد کے ساتھ جس کی شکایت پر جیل کو چلا گیا شادی ختم ہونی چاہیے؟ تو جواب آتا نہیں، اس کو پیسے دینا چاہیے۔ ارے جیل میں بیٹھ کر کون پیسے دے گا؟ جیل میں بیٹھ کر کون پیسے دے گا؟ تو یہ کہتے پھر اس نے کیوں کہا؟ ارے قانون بنانے سے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے، اگر آپ کو مسلمان اور مسلم مہیلاؤں سے اتنی محبت ہے تو پھر آپ تو ہر وقت کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اگر آپ کو مسلم مہیلاؤں سے محبت ہے تو آپ نے جب مراٹھاؤں کو ریزرویشن دیا مسلمانوں کو بھی ریزرویشن ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے مراٹھاؤں کو دیا، کیا ہمارے پاس مسلمان اقلیت کے پاس تعلیمی پسماندگی نہیں ہے؟ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ دلت بھائیوں بہنوں کے بعد اگر کسی کا مہاراشٹرا میں ہے تو مسلم اقلیت کا ہے۔ سب سے کم میٹریکولیشن اگر کوئی پاس کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ہے۔ سب سے کم اگر گریجویٹ ہیں، خاص طور سے ہماری بیٹیاں، تو اس کا بھی ڈیٹا آپ کے پاس ہے، وہ مسلم اقلیت میں ہے۔ مگر ریزرویشن کی جب بات آتی ہے، مسلمانوں کے امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ہمارے وزیر اعظم کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ امپاورمنٹ کی جب بات کرتے، جنڈر جسٹس کی آپ جب بات کرتے تو جسٹس کرو نا، جسٹس کرنے سے کون آپ کو روکتا ہے؟ مگر اس سے معلوم ہوا کہ بی جے پی مسلم اقلیت کے امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا نہیں چاہتی بلکہ ڈس امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سے آپ کو اور ہم کو چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے دیش میں ہیں، یہ ملک کا فائنینشل کیپٹل ممبئی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بے روزگاری کا پرسنٹیج 6% ہو چکا، مہنگائی اتنی آگے بڑھ رہی ہے، جی ایس ٹی کی وجہ سے کاروبار بند ہے، نوٹ بندی نے کئی چھوٹے بڑے کاروباروں کو برباد کر کے رکھ دیا، جی ڈی پی گر رہا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ برازیل اور ہندوستان کی اکانومی گر رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابقہ گورنر رگھو رام راجن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس ملک میں میجورٹیرین پالیٹکس یعنی اکثریتی طبقے کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تمام تکالیف پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی بی جے پی کے لوگ سے جا کر پوچھیں گے ارے بھائی نوکریاں کہاں گئیں جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، تو امت شاہ کی آواز آئے گی کہ ہم نے 370 کو نکال کر پھینک دیا۔ اگر کوئی جا کر پوچھے گا جی ایس ٹی سے کاروبار برباد ہو رہے ہیں تو پکار کر کہے گئے ارے کیوں بات کر رہے ہو، انڈیا پاکستان کی بات کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو آج ملک میں تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کل ایک مرکزی انفارمیشن منسٹر ممبئی کو آئے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کی اکانومی بہت اچھی ہے،
2 अक्टूबर के दिन 3 पिक्चर रिलीज हुए और एक ही दिन में उन तीनों पिक्चरों ने 120 करोड़ का धंधा किया। आप अंदाजा लगाइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, मगर मोदी के कैबिनेट के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर पिक्चर की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि एक दिन में 120 करोड़ का कारोबार हुआ। मेरे पास मीडिया के लोग कल आए, मैंने कहा कि क्या कहूंगा, नहीं इस पर तबसरा करिए। मेरे भाई, अगर मैं यहाँ की मशहूर होटल में दिल्ली दरबार में अगर कोई बिरयानी खा लेगा, या फिर मुंबा देवी में नहीं मालूम कांग्रेस के ये जो एमएलए साहब जब इंशाअल्लाह साबिक़ा एमएलए होने जा रहे हैं, नहीं मालूम उन्होंने कितने शौचालय बनाए। अगर सुबह के वक्त में अगर कोई बैतुल खला के सामने लोटा लेकर खड़ा रहेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सबने दिल्ली दरबार में बिरयानी खा कर आए थे रात में? ये तो इनका वही हाल हो गया कि 120 करोड़ का धंधा हुआ। अच्छा हाँ, ये बता दो आप कि हिंदुस्तान के वजीर आजम के नाम पर एक पिक्चर बनी थी, एक कोई एक्टर भी था, वो धंधा कितना की उसने, कितना उसका पिक्चर का धंधा था, पूरे फ्लॉप हुए। पूरे मुल्क में 800 पिक्चर रिलीज होती है, अखबार में लिखा सिर्फ 4 या 500 करोड़ का धंधा करते हैं, मगर मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि 3 पिक्चर 120 करोड़ का कारोबार किए। बताइए आप, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ 370 और ट्रिपल तलाक के नाम पर वोट लेना चाहती हैं। अरे ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ का बाइस नहीं बनेगा, ये नाइंसाफी का बाइस बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो ये हो गई कि अब आरएसएस के सरसंचालक कहते हैं कि भारत में मॉब लिंचिंग नहीं होती। आज अखबारात में उनका बयान छपा कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश हैं इसलिए कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र है। हम सरसंचालक को बताना चाह रहे हैं, मुसलमान की खुशी और मुसलमान का गम का पैमाना तुम नहीं हो, ना हिंदू राष्ट्र है। हम खुश हैं तो इसलिए कि इस भारत में जो हमारा देश है और रहेगा, यहाँ पर एक संविधान है, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको तुम लोगों ने नहीं बनाया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। अगर मेरे खुशी का इंडेक्स देखना है तो संविधान को सामने रखकर देखना पड़ेगा। आप बताइए कि क्या क्या बातें ये लोग कहते हैं कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कहां कहां मॉब लिंचिंग नहीं हुई। जैसा कि अभी आसिम वक़ार साहब ने जिक्र किया कि वो रांची का वाकया तबरेज अंसारी का, सारी दुनिया ने उसका वीडियो देखा, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसमें एक इबरत है। तबरेज की मौत में भी एक पैगाम है, और तबरेज की मौत में पैगाम यह है कि जब तबरेज को चोर कहकर रात भर मारा और पीटा जा रहा था, जब तक तबरेज ने कहा कि मेरा नाम सोनू है, उसकी ज्यादा पिटाई नहीं होती थी। जैसा ही उसकी जबान से गलती से निकल गया कि मेरा नाम सोनू नहीं, मेरा नाम तबरेज अंसारी है, ये जालिमों ने जो मॉडर्न डे नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है, खूब मारा तबरेज को। रात भर मारने के बाद जब सुबह पुलिस आकर उसको पुलिस स्टेशन लेकर गई तो आसिम वक़ार साहब गवाह हैं कि हमारे सामने तबरेज अंसारी के रिश्तेदारों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी जो आज बेवा हो चुकी है, उनके रिश्तेदार ने कहा कि ओवैसी साहब, हमारी इस बेटी के हाथ के मेहंदी का रंग नहीं उतरा और हमारी बच्ची बेवा हो चुकी है। जब तबरेज से पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई तो तबरेज ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ और अस्पताल लेकर जाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। तबरेज को कोर्ट को लेकर गए, कोर्ट से जेल, और जेल में एक दिन के अंदर उसका इंतकाल हो गया। रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि तबरेज के सर की खोपड़ी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम आपको मैं दे रहा हूँ, तबरेज की तरफ से आपको पैगाम दे रहा हूँ कि जब तक तबरेज ने सोनू कहा, नाम की बुनियाद पर पिटाई कम हो रही थी। जैसा ही नाम कहा तो खूब मारा गया। मारने वाले शयातीन ने तबरेज को मारने से पहले इन्हें पूछा कि बता, तू बरेलवी है, तू तबलीगी है, तू देवबंदी है, तू सूफी है, तू सलफी है। उन्होंने ये नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही सुना इसका नाम तबरेज है। तो उन्होंने कहा कि अब हमको इसको दिखाना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा कि बोल। वो नारे लगा
جو کوئی بھی غیور آدمی نہیں لگا سکتا، جو ہماری زبان پر ہم شرک کو نہیں لا سکتے، تو تبریز نے بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی، تبریز کی موت کا پیغام یہ ہے، اگر ہمارے دلوں میں غم ہے تبریز کا تو یاد رکھو ان اختلافات کو اور فروغ مت دو، یقیناً اپنے اپنے مسلک پر رہیے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، مگر وطن عزیز میں جو حالات اور ماحول ہے اس پر آپ کی کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر اس انتخابی جلسے عام سے آپ سے اس بات کی بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس کو ووٹ ڈالنے سے مہاراشٹرا یا وطن عزیز بھارت میں ہم بی جے پی کو روک پائیں گے، میں آپ کے سامنے بڑے ہی صاف اور بلند طریقے سے کہہ رہا ہوں، اپنے ووٹ کو ضائع مت کریے، اپنے ووٹ کو ہرگز ضائع مت کریے، بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں اگر بی جے پی کی حکومت بنی تو یہی کانگریسیوں کی نااہلی کی وجہ سے بنی، 2019 میں دوبارہ ان کی حکومت بنی تو یہی کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے بنی۔ انہوں نے سیکولرزم پر، ان تمام اصول پر جو کسی زمانے میں کانگریس چلتی تھی، ان تمام اصولوں کو بھلا دیا۔ بی جے پی ہندوتوا کی پالیٹکس کرتی ہے تو کانگریس ہندوتوا نہیں بلکہ اس سے الٹرا ہندوتوا کی پالیٹکس کرنے گئی، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ خود سوچئے کہ پچھلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہمارے پارلیمنٹ کے ساتھی ملن دیورا یہاں سے امیدوار تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ ممبا دیوی میں اور بیک اللہ میں ان کو لیڈ ملی اور باقی تمام 5 جو بھی 3 یا 4 اسمبلی حلقات میں ان کو شکست کیوں ہوئی؟ کہاں گیا آپ کا ووٹ؟ کہاں گیا آپ کے ووٹ کی وہ طاقت؟ سوچئے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ کانگریس پارٹی کو آپ ووٹ نہیں دے سکتے، کانگریس پارٹی آپ کے ووٹ کی حقدار نہیں ہے، ان میں نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ وہ ان کو روک سکے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ آپ کے سامنے ایک تجربہ کار اور ایک ہمدرد اور ایک جس نے کام کیا اس اسمبلی حلقے میں جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کو آپ اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے۔ کانگریس پارٹی کا مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ ان کا دوبارہ ریوائیول ہوگا، نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے غیب کا حال، مگر جو دماغ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اب کانگریس پارٹی دوبارہ اٹھنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انجیکشن بھی لا کر اگر کانگریس کو لگا دیا جائے تب بھی وہ سائنٹسٹ کہیں گے کہ اس پر ریسرچ کرنا پڑے گا کہ سب پر کام آیا، یہاں پر کیوں فیل ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھیے، اور جو لوگ مجلس کو فرقہ پرست کہتے ہیں، مجھے تمہارے الزام تراشی کی فکر نہیں ہے، مگر تم میرے سوال کا جواب دو کہ جب ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل پاس کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ منحوس قانون کو بھی کانگریس نے بنایا تھا، یہ منحوس قانون کو بھی کانگریس نے بنایا تھا۔ یہ ایسا قانون ہمارے دیش میں کہ 120 دن تک ڈیٹینشن ٹائم ہے، 120 ڈیز ڈیٹینشن ٹائم ہے۔ امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ میں اگر کوئی ایلین ہوتا ہے تو 8 دن، برطانیہ میں 28 دن، یہ قانون ہمارے ملک میں 120 دن کا ڈیٹینشن ٹائم ہے۔ اس کو بی جے پی نے اور اس میں سختی پیدا کی، گندگی پیدا کی، یعنی دلی میں بیٹھ کر کوئی ایک لسٹ جاری کر دے گا جس میں زید بکر کا نام ہوگا اور کہا جائے گا کہ ٹیررزم کی لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ کورٹ کا بھی تعلق نہیں ہے، لسٹ جاری کر دیں گے۔ دلی میں بیٹھ کر کوئی آرڈر پاس کر دے گا کہ ممبئی میں کسی کی جائیداد کو ہم ضبط کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ شک ہے کہ یہ پراپرٹی سے ٹیررزم کو فروغ ملا۔ ارے تم کیسا شک کر سکتے ہو بغیر کورٹ کے آرڈر کے؟ جب یہ پارلیمنٹ میں بل لایا گیا، میں نے ترمیمات پیش کیے، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 4 ایم پیز اس قانون کی مخالفت کیے، جس میں مجلس کے 2 ایم پی تھے اور کوئی کمیونسٹ پارٹی کے تھے۔ بتائیے کانگریس پارٹی نے اس بل کی تائید کی، اور میں نے جب پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا کوئی خداور قائد اس قانون کے تحت جیل میں جا کر 10-12 سال سڑے،
تب تم کو معلوم ہوگا یہ قانون کیا ہے۔ تو کانگریس والے چراغ پا ہو گئے، بڑی تکلیف ان کو ہوئی اور میرے خلاف کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا سب کے بارے میں کہتا ہوں، تم کون سی چیز ہو؟ بتاؤ آپ اس طرح کا قانون جب بنایا گیا کہاں تھے؟ آپ تائید کر رہے تھے یہ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ اس کی تاریخ گواہ ہے۔ ایک راجستھان میں کشمیر کا بچہ پکڑے گیا تھا جھوٹے ٹیررزم کے کیس میں، 11 سال جیل میں رہا۔ 11 سال کے بعد رہا ہو کر جب کشمیر کو گیا تو میڈیا نے تصاویر چھاپی کہ اپنی ماں کی خبر پر جا کر اپنی ماں کی خبر کو لپیٹ کے روتا ہے کہ اماں میرا گھر خالی ہے، تو میرا استقبال کرنے کے لیے نہیں ہے، میں 11 سال کے بعد اپنے گھر کو آیا ہوں۔ کتنوں کی مثال آپ کے سامنے رکھوں میں، اور بار بار یہ لوگ آ کر مجلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ ارے ہم فرقہ پرست نہ ہیں، نہ تھے، نہ کبھی رہیں گے۔ میری لڑائی ہندوستان کے سمویدھان میں جو ہم کو حقوق کا وعدہ کیا گیا تھا، جو دستوری حقوق کا وعدہ کیا گیا تھا، میں اپنے دستوری حقوق کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں برابری کی بات رکھی گئی تھی، میں برابری چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں مجھے مذہبی آزادی کی بات رکھی گئی تھی، میں اپنے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہر محلے میں پینے کا پانی دستیاب ہوگا، مگر یہاں پر صاف پانی دستیاب ہم کو نہیں ہے۔ ہندوستان کے سمویدھان کی پریامبل میں اس کی روح میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ بھارت میں بھائی چارگی ہوگا۔ کہاں ہے بھائی چارگی؟ مجھے بتاؤ۔ ارے جب نام پوچھ کر مارا جاتا ہے تو کہاں گئی بھائی چارگی؟ میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے، مجلس کی لڑائی حقوق کی لڑائی ہے۔ مجلس چاہتی ہے کہ ہم کو ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں انصاف ملے۔ اگر کوئی آ کر مجھ سے یہ کہے گا کہ سیکولرزم کی بات مجھ سے کہے گا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہے گا سیکولرزم؟ کہاں کا سیکولرزم؟ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 23 مسلم اقلیت کے MP جیت کر آتے ہیں، جب تمہارا سیکولرزم کہاں چلا گیا؟ ارے یاد رکھو، صرف ووٹ ڈالنے سے سیکولرزم زندہ نہیں ہوتا، ووٹ ڈالنا بھی ہے اور آپ کے پارٹی کے نمائندے کو ووٹ ڈالنا، یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے۔ اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے 30 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرایا۔ بتائیے آپ کہ آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے فرقہ پرستی کرتے ہیں یا ووٹ کاٹتے ہیں۔ 30 سال کا شیو سینا کا MP اورنگ آباد میں، سب لوگ مجھ پر تنقید کیے کہ آپ کیا حماقت کر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں، پورے مہاراشٹرا میں BJP اور مودی کی طوفان اور آندھی چل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، حضرت میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حماقت کر رہا ہوں، میں حماقت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں پولیٹیکل سوسائڈ کر رہا ہوں۔ وہ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، جسمانی خودکشی تو حرام ہے مگر سیاسی خودکشی تو حلال ہے۔ اور میں نے کہا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں سیاسی طور پر۔ بولے کیسے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم ہی ہرا سکتے شیو سینا کو اورنگ آباد سے، اور اللہ نے دیکھا اورنگ آباد کی عوام متحد ہوئی۔ اور کیسے متحد ہوئی؟ پہلے اپنے دل و دماغ سے اس کانگریس کی جراثیم کو نکال دیا، ہمیشہ کے لیے کانگریس کے جراثیم کو نکالا اور کہا کہ ہم میں اعتماد پیدا کیا اور کہا کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے، اور امتیاز جلیل کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے۔ آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ خواب دیکھو آپ، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا۔ جب ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو غیب سے قدرت ہماری مدد کرے گی۔ جس دن ہماری نیتوں میں اخلاص ختم ہو جائے گا ہم کو کہیں پر بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ مجلس نے کام کیا، اور اورنگ آباد میں جب شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے اورنگ آباد کو 2 دن پہلے گئے تو کسی نے مجھے ان کی تقریر کے بارے میں بتایا کہ ادھو ٹھاکرے نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ہرے جھنڈے کی پارٹی آئی ہے، اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینک دو، اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ اور میں نے اورنگ آباد کی تقریر میں کہا تھا، ایک نہیں کئی مرتبہ کہا، بلکہ میری نیت بھی ہے
نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے تو اللہ جانتا ہے، مگر میں نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ اگر سبز گنبد کے مکی کے دامن میں اس گناہگار کو جگہ نہ ملے تو کم سے کم اورنگ آباد کی مبارک سرزمین میں مجھے 2 گز کی زمین ملے۔ تو اس پر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ یہ گندا ہے، اس کو یہاں پر زمین نہیں ملنا چاہیے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ادھو ٹھاکرے کو کہ سنو ادھو ٹھاکرے، ہم نے اورنگ آباد میں اپنا جھنڈا گاڑا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ممبا دیوی میں تمہارے کینڈیڈیٹ کو ہرا کر یہاں پر مجلس کا جھنڈا گاڑیں گے، آپ نہیں روک سکتے۔ اور شیو سینا کو ہرے سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آپ تو آرے فارس کو روکنا چاہ رہے، نہ اس کے جھاڑوں کو کاٹنے سے۔ وہ کیا ہرا ہے یا لال ہے؟ وہ فارس بھی تو ہرا ہے، اور ہرا جھنڈا ترنگے میں بھی ہے، ہرا جھنڈا ترنگے میں بھی ہرا ہے، آرنج ہے، وائٹ ہے، یہی تو ہندوستان کی طاقت ہے۔ مگر ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان کو، اس خوبصورت ملک کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے، ایک ہی مذہب کو یہاں پر برتری حاصل ہو، ایک ہی زبان کو فوقیت حاصل ہو، ایک ہی تہذیب پر چلے۔ نہیں، یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا اگر ایک مذہب، ایک سیاسی پارٹی، ایک تہذیب کا تسلط یہاں پر ہو جائے گا۔ مجلس یہی چاہتی ہے کہ اس خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے۔ ہماری خوبصورتی کیا ہے؟ تہذیب میں ہے، زبان میں ہے، مذاہب میں ہے، اور ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ ملک کسی مذہب کو نہیں مانتا، یہ تمام مذاہب کی عزت کرتا ہے۔ مگر شیو سینا اور بی جے پی بار بار اس کو ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، اور شیو سینا کے صدر نے یہ کہا کہ ہم امت شاہ سے بولتے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کو لایا جائے۔ ہم ادھو ٹھاکرے سے پوچھنا چاہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے معنی کیا ہیں؟ ذرا لکھ دو، کل سامنا اخبار میں چیلنج کر رہا ہوں، چھوڑ دیجئے وہ یہ بڑا پٹاخہ ہے، وہ چھوٹے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کے معنی لکھ دو آپ کل اپنے اخبار میں، کالا کر دو اخبار کو۔ ارے یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کی خوبصورتی کیا ہے، سنو آپ۔ ہمارے وزیر دفاع فرانس گئے، ایک عیسائی ملک، وہاں سے ہم نے فائٹر ایئرکرافٹ خریدا رفائل، اور جب نیا ایئرکرافٹ لینے کے لیے گئے تو ہم کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ فائٹر ایئرکرافٹ کے ٹائر کے آگے فرانس کے 2 بڑے بڑے نیمبو رکھے گئے، 2 بڑے بڑے نیمبو رکھے گئے۔ مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آ کے پوچھا اس پر تبصرہ کرو، میں ضرور کرتا ہوں۔ بولے کیا بولو گے؟ دیکھو یہ تم نیمبو رکھے، یہ آپ کی تہذیب کے مطابق نیا کام کرتے تو نیمبو دبنا ہے۔ ہمارے پاس اگر میں نئی گاڑی لیتا ہوں تو میں نیمبو لے کے آتا ہوں، تو بولے تم بھی نیمبو لاتے؟ بولا ہاں، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم نیمبو کو ضائع کر دیتے، میں نیمبو کا شربت پلا کے تم کو پلاتا۔ یہ کلچر ہے، تہذیب ہے، اسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ اس پر اگر کوئی میڈیا والے زیادہ تبصرہ کریں گے تو یاد رکھو زبان کا چھچورا ہوں، بہت بول سکتا ہوں۔ اگر کوئی بولیں گے ہری مرچی نیمبو، ٹھیک ہے لے جا کے رکھ دو بارڈر میں، کچھ ہوتا کیا؟ آپ کی تہذیبیں رکھو، آپ اس کی حفاظت کرو، ہم بھی ٹھہرتے آپ کے سامنے، مگر آپ جو مانتے ہیں ہم پر مسلط مت کرو۔ یہ کام بی جے پی کر رہی ہے۔ میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے ہمارے ملک میں یہ فسطائی طاقتیں، یہ فرقہ پرست طاقتیں جو اپنی آئیڈیالوجی کو اس ملک کو رنگنا چاہتے ہیں، یہ گاندھی کا ملک، یہ امبیڈکر کا ملک، یہ کوئی RSS کا ملک نہیں ہے، نہ کبھی رہے گا۔ گجرات کے آج اخبارات نے لکھا کہ گجرات کے بچوں سے پوچھا گیا کہ مہاتما گاندھی نے خودکشی کیوں کی؟ بتائیے آپ، مہاتما گاندھی کو خودکشی؟ ارے مہاتما گاندھی کو تو ناتھو رام گوڈسے نے گولی ماری تھی، وہ گوڈسے جس کی تائید میں آج ایک بی جے پی کی بھوپال کی MP بولتی ہے کہ گوڈسے میرا ہیرو تھا۔ آج مودی ٹرپل طلاق کی بات کرتے ہیں، 370 کی بات کرتے ہیں، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم جب آپ ممبئی کو آئیں گے تو یہ جو پولیس والے آج ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی پولیس والے جب پاکستان سے وہ ظالم اجمل قصب
اور اس کے شیطانی ٹولے یہاں پر آ کر ممبئی کی سرزمین پر ہندوستانیوں کو مار رہے تھے، ہمارے ممبئی، ہمارے ملک کے لوگوں کو گولیاں برسا رہے تھے، اس ہیمنت کرکرے نے بہادر پولیس والوں کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا، تو مودی کی بی جے پی کی ایم پی وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کرکرے کو شراب دیا۔ ارے شرم آنی چاہیے تم کو کہ جن بہادروں نے اس ملک کی حفاظت کی، آج وہ بی جے پی کی ایم پی بن کر مودی کی پارٹی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے ان کی نفرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لوگ آ کر اگر مجھے پوچھیں گے سیکولرزم کے بارے میں، تو دلی میں ایک بچہ تھا، 22 سال کا بچہ، محلے کی گلی سے گزر رہا تھا، جھڑپ ہوئی اور کسی نے اس کو خوب مارا، وہ لہو لہان ہو کر اپنے ماں کے گھر کو پہنچا۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ تو کہا کہ لڑائی ہو گئی۔ کیوں تجھے اتنا مارا گیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ اماں، لوگوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میرا نام ساحل تھا، اور گر کر اپنی ماں کے سامنے دم توڑ دیا۔ یہ نفرت ہے۔ کون پھیلا رہا ہے نفرت؟ میری تقاریر پھیلا رہی۔ ظالموں کو انصاف مل رہا ہے اور مظلوموں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے، یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ اس اندھیری رات میں اگر سفر کرنا ہے تو سوائے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اپنے بازوؤں پر پورا اعتماد کر کے متحد ہو کر ہم کو اس اندھیرے کو چیر کر نکلنا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی باطل آیا ہے مٹنے کے لیے، باطل مٹے گا، اور قدرت کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا۔ مگر یاد رکھیے، متحد رہیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اپنے دلت بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بابا صاحب کے بنا ہوئے سمویدھان کو ہم بی جے پی کو اس کی ماب لنچنگ کرنے نہیں دیں گے۔ آج اگر ماب لنچنگ وطن عزیز میں ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کے جج نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ انسان کی لنچنگ نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی لنچنگ ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر بات پھر پھرا کے اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، کہ آپ کو اپنی آواز کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے، جو بے باک طریقے سے مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں جا کر وقت کے چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کو بیان کر سکے، غریبوں کے انصاف کا مطالبہ کر سکے، ممبا دیوی کی جامع ترقی کے لیے لڑ سکے۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 21 تاریخ کو اپنا ایک ووٹ ہمارے مجلس کے امیدوار، یہاں کے ایک تجربے کار اور ایک بزرگ شخص جناب بشیر موسیٰ صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔